حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور امام پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان اب ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا رونا بلکنا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے لیے اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں قربان ہو جاؤں یا ایک مشک پانی کا لے کر آؤں اور ان پیاسوں کی پیاس کو بجھاؤں۔ حضرت امام پاک زارو قطار رونے لگے اور فرمایا کہ بھائی عباس، میرے علم کو اٹھانے والے تم ہو، میرے خیمے کی نگہبانی کرنے والے تم ہو، اب تمہارے بعد میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے خیمے کی حفاظت کون کرے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے ابن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، خدا کی قسم اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہا، بس اب میری آخری آرزو اور تمنا یہی ہے کہ مالک کوثر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کو دریائے فرات کا پانی پلا کر میں بھی جلد سے جلد اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت عباس علمدار کے اصرار پر حضرت امام پاک نے اجازت دے دی۔ حضرت عباس علمدار ایک مشک کاندھے پر لٹکائے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار میں یزیدی فوج کے سامنے پہنچے اور فرمایا، اے یزید ناپاک کے بے دین فوجیوں، بے رحم انسانوں، تم نے آل رسول پر پانی بند کر کے جس درندگی اور ظلم کی انتہا کی ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، اپنے ظلم و ستم سے توبہ کر لو اور حضرت امام پاک کے خون ناحق سے باز آ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے بچوں کو اس طرح پیاس سے نہ تڑپاؤ۔ حضرات، بے رحم کوفیوں کے سینوں میں دل کی جگہ شاید پتھر کا ٹکڑا تھا کہ حضرت عباس علمدار کی باتوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، بلکہ بے رحم یزیدی ظالموں نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت عباس نے نعرہ تکبیر بلند کیا، تلوار لے کر ان پر حملہ کر دیا۔ آپ کا حملہ تھا کہ قہر خدا تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا۔ گھوڑے بدکنے لگے، کودنے لگے، تلواریں ہاتھوں سے گرنے لگی، لعینوں کے سر کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ حضرت عباس علمدار ان کا قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے۔ نہر فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر کندھے پر لٹکایا اور خود پانی پینے کے لیے چلو میں لیا اور پینے کا ارادہ کیا تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ حضرت علی اصغر شیر خوار کی خشک زبان اور پیاس سے ان کا رونا بلکنا یاد آ گیا تو چلو کا پانی فرات میں پھینک دیا اور فرمایا، اے دریائے فرات، گواہ رہنا کہ تیرا پانی اور اس کا ایک ایک قطرہ اس وقت تک میں نہیں پیوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کو پانی نہ پلا دو۔ پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو پانی پینے کا اشارہ کیا تو گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمدار گھوڑے پر سوار ہوئے اور خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابن سعد نے اپنے لشکر کو للکارا اور کہا کہ خبردار، اگر یہ مشکیزہ امام پاک کے خیمے میں پہنچ گیا اور شیر خدا کے شیروں کو پانی مل گیا تو تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ یہ سنتے ہی یزیدی فوج نے حضرت عباس علمدار کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا اور تیروں تلواروں کی بارش کرنے لگے، یہاں تک کہ ملعون نے دھوکے سے ایسی تلوار ماری کہ حضرت عباس کا داہنا بازو کٹ گیا۔ آپ نے جلدی سے مشکیزے کو اپنے بائیں بازو پر لٹکایا۔ پھر ایک ظالم یزیدی نے ایسی تلوار چلائی کہ آپ کا بایاں بازو بھی کٹ کر زمین پر آ گیا۔ جب دونوں بازو کٹ گئے تو آپ نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا اور گھوڑے کی رکاب سے دشمنوں کو ٹھوکر دیتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ایک ظالم یزیدی نے ایسا تاک کر مشکیزے پر تیر چلایا کہ مشکیزے میں سوراخ ہو گیا اور پانی گرنے لگا اور آپ خیمے کے قریب پہنچ گئے، مگر مشک میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں تھا۔ کہا، عباس نے افسوس، بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمدار کا جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا، نڈھال ہو کر گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے اور امام پاک کو آواز دی، اے آقا حسین، اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ حضرت امام پاک دوڑ کر پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت عباس علمدار
خون میں نہائے ہوئے خلد بے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام پاک نے آہ کھینچی کہ کربلا کی زمین خوف سے تہل گئی اور آپ کو اپنی آغوش میں اٹھا کر خیمے میں لائے اور زبان مبارک پر غم میں ڈوبے ہوئے یہ کلمات تھے: الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا سہارا کوئی نہیں رہا۔ پھر آپ روتے ہوئے حضرت عباس علمدار کے خون آلود چہرے پر اپنا منہ رکھ کر اے بھائی کہہ کر پکارتے ہیں۔ پھر حضرت عباس علمدار کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں تو ہرائی نہیں جاتی، زباں پر داستان کربلا لائی نہیں جاتی۔